السلام علیکم. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری احمد علی صاحب کا بیان. سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا. چلتے بیان کی طرف. نہیں سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام حضرت ثعلبہ. یہ نام بہت مشکل، شاید ہمارے راندر میں کسی کا نام نہیں ہوگا. بولو کیا نام؟ ثعلبہ. بیچ میں عین آتا ہے اس لیے میں عین نکال رہا ہوں. ثعلبہ ایک صحابی ہے، بالکل جوان، 20 یا 22 سال کے جوان صحابی، اور پورا دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثعلبہ سے اتنی محبت. ہمارے نبی کو کوئی بھی کہا بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کوئی سوشل کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں 2 آدمی ہوں گے، اس کے ساتھ 4 ہوں گے. کبھی کسی عالم کو دیکھو گے اس کے ساتھ میں 10-12 گھومتے ہوں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے نبی، اور کتنا کام ہوگا. اللہ نے خود فرمایا میرا محبوب جتنا تم کام کرتے ہو اتنا کوئی کام نہیں کرتا ہوگا. ان لک فی النہار سبعا طویلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تمہارا بہت لمبا چوڑا کام ہے. تو ہمارے نبی کے وہ خادم کون، میں نے نام لیا حضرت ثعلبہ. تو 20-22 سال کے ہمارے نبی کوئی بھی کام ہوئے تو بھیجے ان کو، بھائی یہ چیز دے کر آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، ان کو یہ کہہ کر آؤ ان کو. اور حضرت ثعلبہ اتنے ایکٹیو تھے، یوں جاتے یوں آتے. اور ہمارے نبی کہتے ہیں واہ ثعلبہ، اللہ نے تجھے بڑی طاقت دی ہے، بڑی قوت دی ہے، بڑی محبت دی، اور تو کام میں بہت اچھا ہے. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انصاری صحابی کے گھر بھیجا. اب معلوم نہیں کچھ دینے کے لیے بھیجا یا بولو لینے کے لیے بھیجا، یا ہو سکتا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے. وہ گئے سیدھے گئے. جیسے وہ انصاری صحابی کے گھر میں گئے، دروازہ کھلا تھا. بھائی اس زمانے میں ہماری طرح بڑے بڑے فلیٹ نہیں ہوتے تھے، یا بڑے بڑے بنگلے نہیں ہوتے تھے، یا اپارٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. وہ جیسے دروازہ کھلا تھا السلام علیکم کہہ کر وہ گھر میں گئے. سامنے چھوٹا سا باتھ روم جیسا اس زمانے میں بنا تھا، اور وہ انصاری صحابی کی بیوی نہا رہی تھی. انہوں نے دیکھا، یہ جوان تھے 20-22 سال کے. دیکھا چلو بھائی پہلی نظر پڑ جائے نا عورت پر تو معاف. حدیث میں لکھا النظرۃ الاولی حذر، یعنی اچانک آپ کی عورت پر نظر پڑ جائے. بھائی ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عورت کو دیکھنا ہے، آپ تو کچھ اور دیکھنے گئے اور سامنے عورت نظر آ گئی. تو پہلی نظر بولو، دوسری نظر پہ پکڑ ہے. اب وہ دیکھتے ہی رہے، ثعلبہ دیکھتے ہی رہے. بھائی پہلی مرتبہ دیکھا تو ٹھیک ہے، وہ دیکھتے رہے، وہ نہا رہی ہے، دیکھتے رہے. اتنے میں وہ صحابی آ گئے. جب صحابی آ گئے تو فوراً یہ اس طرح مڑے، اور جو بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، کچھ دینا تھا تو دے دیا ہوگا، کچھ لینا تھا تو لے لیا ہوگا، کچھ کہنا تھا تو کہہ دیا ہوگا. اچھا وہاں سے السلام علیکم کر کے نکلے. ابھی 2-4 قدم آگے بڑھائے. 20-22 سال کے تھے. خیال آیا میرے جانے سے پہلے وہاں خبر ہو جائے گی تو کہ میں نے یہ گناہ کیا. میں نے اس عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا. اگر میرے نبی کو خبر ہو جائے گی تو. پھر ان کو خیال آیا میرے نبی مجھ سے بات نہیں کریں گے تو. پھر خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ اس کو اپنے پاس سے ہٹا دو، میں نے تو ایمان ہی چھین لیا ہے. بس وہ یہ سوچتے رہے، روتے رہے. پھر کوئی ایک صحابی نظر آئے، ان کو بلایا، کہا دیکھو اللہ کے رسول نے میرے کو یہ کام کے لیے بھیجا تھا، تم جا کے جواب دے دینا کہ یہ کام ہو گیا. میرا اتنا کام کرنا، وہاں جا کے جواب دے دینا. کیونکہ وہ انتظار کرتے ہوں گے. بھائی اگر کوئی چیز دینے کے لیے بھیجا ہوگا تو انتظار کرتے ہوں گے، کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا ہوگا تو انتظار کرتے ہوں گے، کچھ کہنے کے لیے بھیجا ہوگا تو امانت پہنچانی ہے. کہا وہ صحابی کو کہا، تو وہ صحابی نے کہا تم کے کام میں ذرا کام میں ہوں. اے میرے پیارو کہنا بہت آسان ہے. وہ ثعلبہ نکل گئے وہاں سے، جنگلوں میں نکل گئے اور ایک ہی روتے تھے میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو کے اگر ایمان چھین لے گا تو میں ثعلبہ کیا کروں گا. 20-22 سال کے جوان بالکل جوان. اور معلوم نہیں وہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے. اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھے
بھائی سالبہ تو وہ جتنے لوگ آتے تھے کہتے تھے وہ سالبہ تو ایک چھوٹے جھوپڑے میں رہتے تھے، ہم جاتے ہیں وہاں تو کوئی ہے نہیں، معلوم نہیں سالبہ کہاں چلے گئے، کچھ کام سے چلے گئے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ قافلہ لے کے جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، ہو سکتا سالبہ بھی کوئی قافلے میں چلے گئے ہوں گے یا کوئی کاروبار کرنے کے واسطے ہمارے نبی روزانہ پوچھے سالبہ کہاں، سالبہ کہاں، سالبہ کہاں، سالبہ، اور یہ سالبہ جنگلوں میں 5 نمازیں پڑھے، اللہ جانے کھاتے کیا ہوں گے، ہو سکتا درخت کے پتے چباتے ہوں گے، نہر سے کوئی پانی پی لیتے ہوں گے، کیسا نہانا دھونا ہوگا، اور جنگلوں میں بس ایک ہی بات، اگر میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہہ دیا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میرے نبی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا اور اللہ نے اگر کہہ دیا کہ میں نے تیرا ایمان چھین لیا تو یہ سالبہ کیا کرے گا؟ اتنا روئے 40 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن روتے روتے۔ بولے کون سے صحابی؟ حضرت عمر کتنی؟ 20-22 سال کے جوان۔ وہ تو 40 دن کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا میرے نبی سالبہ کہاں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھیں بھر آئی، کہا میں خود ڈھونڈتا ہوں سالبہ کو، آج 40 دن ہو گئے۔ ہمارے نبی فرماتے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، ہر وقت وہ جوان میرے کام کے لیے تیار ہوتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ گناہ ہو گیا اور وہ جنگلوں میں ہے اور جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا اب آپ ناراض مت ہونا کیونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے آپ پیار محبت سے اس کو بلا لو۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے سالبہ سے ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اتنا روئے کہ اللہ جبرائیل کو بھیجے اور جبرائیل آ کر کہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو ناراض ہو کے مت دیکھنا، آپ اس کو گلے لگا لینا، آپ اس کو دھتکارنا نہیں، آپ اس کو یہ مت کہنا کہ تو نے گناہ کیوں کیا، اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 بڑے بڑے صحابی کو بلائے، آپ نام جانتے ہوں گے، پہلے صحابی کا نام حضرت عمر اور دوسرے حضرت سلمان فارسی۔ ہمارے نبی دونوں صحابی کو بلائے، حضرت عمر آ جاؤ، سلمان فارسی آ جاؤ، اور کہا جاؤ جاؤ، حضرت جبرائیل نے جو پتہ مجھے بتایا ان جنگلوں کی طرف جاؤ، میرا سالبہ وہاں پہ روتا ہوا نظر آئے گا، نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کو جا کر کہہ دینا کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جا کر کہہ دینا جلدی آ جا، نبی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یا حضرت عمر اور حضرت سلمان گئے، بہت ڈھونڈا کہیں ملے نہیں۔ اتنے میں ایک چرواہا ملا، چرواہا سمجھتے ہو نا، جو بکری وغیرہ کو چرواتے اور چراتے ہیں، ایک چرواہا، اور چرواہے کا نام بھی لکھا ہے زفافہ۔ کیا نام لکھا ہے؟ زفافہ، زال سے زفافہ نام لیا۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان وہ چرواہے کے پاس گئے کہ بھائی ہم کو پتہ ملا کہ یہاں کوئی 20-22 سال کا شخص ہے، سالبہ نام کے ہے، اور ہم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ تو زفافہ نے کہا ہاں روز دکھتے مجھے۔ کہاں؟ لے گئے کہیں ایک دور پہاڑ، کہا روز صبح میں یہ پہاڑ پر کھڑے ہوتے اور وہ چرواہا زفافہ کہتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کہتے کہ اللہ اگر معاف نہیں کرنا ہے نا، اللہ معاف نہیں کرنا ہے، اللہ ایمان مت چھین لینا، اللہ ایمان مت چھین لینا، اللہ میرے نبی کو ناراض مت کر دینا، اور اللہ مجھے میرے نبی کے سامنے جاتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے، اللہ اگر وہ ناراض ہو اس سے بہتر ہے کہ تو میری روح لے لے، اللہ تو مجھے موت دے دے۔ اور کہتے وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہتے کہ اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں سے چھلانگ لگاؤں، یہاں سے مر جاؤ، میں سوسائڈ کر لوں، خودکشی کر لوں، لیکن اللہ خودکشی کرنا بھی تو حرام ہے، ایک حرام کام کے اوپر دوسرا حرام کام کیسے کرو، لیکن اللہ تو بھی ناراض ہے، میرا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کہتے ہیں روز یہ پہاڑ پہ آ کے صبح میں یہاں کے روتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ پہاڑ کے ہی کہیں قریب میں وہ رہتے ہوں گے۔ حضرت عمر اور کون حضرت وہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف گئے، دیکھا ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں سجدے میں سالبہ رو رہے، جو ہمارے نبی نے کہا تھا جاؤ میرا سالبہ سجدے میں روتا ہوگا یا نماز میں روتا ہوگا، توبہ کرتا رو رہے تھے۔ یہ دونوں گئے اور جا کر عمر اور سلمان نے ایک آواز میں کہا سالبہ السلام علیکم، اٹھ جاؤ، اللہ نے بھی معاف کر دیا، اور کوئی انتظار کرے نہ کرے نبی تمہارا انتظار کر رہے۔ بس جیسے وہ سالبہ اٹھے پورا کپڑا، بھائی 40 دن سے کپڑا کیسا میلا کچیلا کپڑا ہوگا اور کیسا رونا دھونا ہوگا۔ حضرت عمر حضرت سلمان کہتے ہم نے سالبہ کو جتنا طاقت والا، جتنا ہوش والا، جتنا ہمت والا دیکھا، بالکل لکڑی کی طرح سوکھ گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کب مر جائیں گے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان گئے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہا کہ تو کہتے نہیں مجھے سچ بولو میرے نبی انتظار کر رہے،
میرے نبی ناراض تو نہیں, کیونکہ میں نبی کا ناراض والا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا. میرے نبی انتظار کر رہے, انہوں نے بہت وعدے کیے, آئے جیسے یہ آئے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے ہیں, مسجد نبوی میں آئے ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ہمارے نبی نے کہا مرحبا یا ثعلبہ, اے ثعلبہ آجا, اللہ بھی تجھ سے راضی ہے, محمد بھی تجھ سے راضی ہے. اور کیسے گلے لگائے ہوں گے ہمارے نبی, اور کیسے روئے ہوں گے. لکھا ہے کہ روئے, یہ بار بار پوچھے, اب نبی آپ راضی ہے نا, اللہ بھی راضی ہے نا, اللہ نے میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں ڈالی نا, اور میری اور آپ کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں آئی نا, وہ گناہ کی وجہ سے کوئی درمیان میں روڑا تو نہیں آیا. ہمارے نبی نے کہا نہیں کچھ نہیں آیا, کہا کچھ نہیں آیا, اللہ اب تو راضی ہو گیا, اب مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. وہی زمین پر گرے اور انتقال ہو گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستوں کیا گناہ تھا, یہ گناہ تو ہم روز کرتے ہیں, انہوں نے تو ایک بار کیا, نہاتے ہوئے دیکھا کتنا 2 منٹ 3 منٹ دیکھا ہوگا, جس کو انہوں نے بہت لمبا سمجھا. ہم تو رات کو 2 بجے تک 2 بجے تک یہ گناہ کرتے ہیں. تو نبی ان سے ناراض ہو سکتے ہیں, مدینے والا ہم سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ ان کا ایمان چھین سکتے ہیں, اللہ ہمارا ایمان نہیں چھینے گا. ایک عجیب مولانا یوسف صاحب ہمارے درمیان میں باتیں چلتی ہے, آج کل ایمان کے لالے پڑے. ہاں بہت لوگ اپنا ایمان دے دیتے. ارے میں نے کہا بہت لوگ اپنا ایمان دے دیتے, اپنے بارے میں سوچو نا, میں میرے بارے میں سوچوں کہ میرا ایمان بھی باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے, سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے, صبح کا وقت ہے, حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے, امیر المؤمنین, پورا دربار بھرا ہے. تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے. کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا, کالا کلوٹا حبشی غلام, اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے, علی انہوں نے چوری کی, اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے اس چور کو, ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا, اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے. چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا, ان کو پوچھا سرقت یا اخی. حضرت علی کا انداز دیکھو, حالانکہ امیر المؤمنین ہے, بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا. حضرت علی نے یہ نہیں کیا, کیا کہا سرقت یا اخی, اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے. تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا, کہا ہاں میں نے چوری کی ہے, اور جو سزا دینا ہے دے دو. یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے, میں نے چوری کی ہے, یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا, لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے. یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے, کیا کہہ کر رونے لگے, میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا, لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے, جو آپ کو کرنا ہو آپ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا, جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا, اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں, پارہ نمبر کیا حکم ہے, چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی, کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی, اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو. حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا, تو چور ہے, اقرار کرتا ہے, چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے, لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے. چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو. جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ, اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا. ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا, اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے, اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے. بھائی زمانے کا دستور تھا, کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے, چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ, تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا, تیرا ہاتھ کٹ چکا. چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے, جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر. خیر مجمع اٹھ گیا, بھائی سارا مجمع اٹھ گیا, اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا وہ کیا کر رہے, وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے, بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ, اس لیے کہ درد بھی ہوتا ہوگا, ہاتھ بھی کٹ گیا, دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے, بیچارہ لے کے جا رہا, کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا, ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کیا نام ہے؟
नाम सुना नहीं सुना? हाँ, किसकी मुलाकात हो गई? हाँ, वो काले कलोटे हबशी गुलाम की। तो हज़रत सलमान फारसी ने देखा कि ये बेचारा रो रहा है, दाढ़ी से भी आंसू के कतरे टपक रहे, चीख रहा, कटा हुआ हाथ लेके जाता। सलमान फारसी को दया आ गई, तरस आ गया। सलमान फारसी आए, कहा है भाई ये क्या है, कटा हुआ हाथ और ये और वो। तो काले कलोटे गुलाम ने अपने आंसू को साफ किया और कहा, अल्लाह अली के ऊपर रहम करे, अल्लाह अली को जन्नत देवे, अल्लाह अली की मगफिरत करे, अल्लाह अली को रजामंदी के परवाने देवे। उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने चोरी किया था, उसकी वजह से उन्होंने मेरा हाथ। अली को दुआ देने, वो काले कलोटे गुलाम अली को दुआ देने लगे, अल्लाह अली पर रहम करे, अल्लाह अली की मगफिरत करे, अल्लाह अली को जन्नत देवे, अल्लाह अली को कामयाब करे, मैंने चोरी किया था इसलिए मेरे हाथ को। इसकी तारीफ कर रहे वो काले कलोटे गुलाम। मैं और आप होते तो क्या करते? सलमान को कहते वो अली ने हाथ काटा, खुदा उसका भी काटे। हम तो ऐसा ही करते कि नहीं कटो, देखो जरा भी रहम नहीं किया, काट दिया उसने। तो हज़रत सलमान फारसी जो है ना बड़े ताज्जुब में पड़ गए। कहा हाथ किसने कटवाया? कहा अली ने। तो कहा तू तो तारीफ कर रहा है, अंततम दाहो, तू तो अली की तारीफ कर रहा है, तू कहते है अली को अल्लाह जन्नत देवे, अली पर अल्लाह रहम करे, उसने तो तेरा हाथ कटवाया। तो हज़रत वो काले कलोटे गुलाम ने रोते हुए कहा, ए सलमान अच्छा हुआ अली ने दुनिया में मैं हाथ काट दिया ताकि चोरी का बदला मिल गया, वरना खुदा आखिरत में पूछता तो कैसे जवाब देता। भाई ये तो अच्छा हुआ कि अली ने एहसान किया कि मैंने चोरी किया, अली ने हाथ काटा, दुनिया में मामला क्लियर हो गया। अब वरना कयामत में अल्लाह पूछता कि तूने चोरी क्यों किया, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा पूरे मेरे बदन को जहन्नम में डाल देता। ये तो सस्ता सौदा है कि हाथ कट गया और पूरा बदन जहन्नम से बच गया। इसलिए कहा मैं तो अली को दुआ दूंगा, अली को अल्लाह बहुत अच्छा रखे। ये कहकर काले कलोटे गुलाम तो आगे। हज़रत सलमान फारसी को ये जवाब सुन के हैरान, तिल मिला गए। कौन? हाँ, सलमान फारसी दौड़ते दौड़ते अली के पास आए, चूंकि बड़ी दोस्ती थी। भाई किताबों में लिखा अली और सलमान में बड़ी दोस्ती थी। हज़रत सलमान दौड़ते दौड़ते आए, कहा अली अमीरुल मोमिनीन आपने किसी का हाथ कटवाया? तो हज़रत अली ने कहा कि हाँ बेचारा एक काला कलोटा हबशी गुलाम आया था, उसका हाथ कटवाया, कुरान का कानून था इसलिए कटवाया, बाकी वो कहता था कि मेरा और मेरे अल्लाह का मामला, लेकिन मैंने तो हाथ कटवाया। तो हज़रत सलमान ने पूरी बात बता दी कि अरे वो तो आपको दुआएं दे रहा है और कहता है कि अली ने मुझे जहन्नम से बचा दिया, अली ने मुझे जहन्नम से, वो तो आपको दुआ दे रहा। तो हज़रत अली ने कहा अच्छा वो काला कलोटा गुलाम मुझे दुआ देता, ए सलमान जाओ जल्दी से बुलाओ, उसको बुलाओ और उसको ये कहो कि कटा हुआ हाथ लेकर आ। कटा हुआ हाथ किसको कहा? तो अब हज़रत सलमान फारसी गए दौड़ते दौड़ते, किसके पीछे गए? वो अफशी गुलाम क्या कर रहा है? कब्रिस्तान के बाहर हाथ को दफन कर रहा है। भाई वो खड्डा खोद रहा है ताकि वो कटे हुए हाथ को। हज़रत सलमान गए और जाकर कहा मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन बुला रहे, अली तुझे बुला रहे हैं। भाई कोई और होता तो कहता भाई अभी वापस क्या जरूरत पड़ी, भाई कोई होता तो और यही कहता ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हाथ दफन कर रहे और कह रहे कि मैं अभी आ रहा हूं। अली को कहना आप अमीर हो, मैं अभी आ रहा हूं, सिर्फ मुझे हाथ दफन करने दो। तो सलमान ने कहा नहीं, हाथ लेकर बुला रहे, ये जो तुम्हारा कटा हुआ हाथ है लेकर बुला रहे। अब आगे सलमान फारसी रोते रोते, पीछे वो काले कलोटे गुलाम कटा हुआ हाथ लेकर आ रहे। चुनांचे जब हजरत अली के पास पहुंचे, वो कटा हुआ हाथ लेकर वो काले कलोटे गुलाम जब हजरत अली के पास आए, हजरत अली रोए, गले से लगाया, कहा मेरे भाई मैं नहीं चाहता था कि तेरा हाथ काटूं, लेकिन कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, ला तेरा कटा हुआ हाथ मुझे दे। हजरत अली ने अपने हाथ में कटा हुआ हाथ लिया और उसके हाथ से यूं जोड़ा। भाई उसके हाथ से यूं जोड़ा और पीछे से एक कपड़ा लेकर आए, बड़ा प्यारा कपड़ा, और उस कपड़े को उसके हाथ से बांधा और क्या कहा? फिक्र मत कर, ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका कभी कभी अपने मुंह को साफ किया करते थे। ये वो कपड़ा है जिससे मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे को साफ किया करते थे। हजरत अली ने उस कपड़े को बांधा और थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उस कपड़े को हटाया। मेरे दोस्तों, लिखने वालों ने लिखा कि वो हाथ पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ चुका था। वो हाथ ऐसा जुड़ गया था कि कोई जख्म का निशान भी नजर नहीं आता था। मेरे दोस्तों, वो अली का बिस्मिल्लाह इतना पावर वाला होगा, लेकिन वो भी अगर किसी औरत को देखे तो हमारे नबी कहते तेरे दिल से ईमान चला जाएगा। तो मेरे और आपके अंदर तो कोई पावर ही नहीं ईमान का, हम औरतों को देखे तो क्या हमारा ईमान नहीं चला जाएगा? अरे भाई जाए, आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात। करने धरने वाला कौन? एक सहाबी जवान, बोलो, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत मालिक। नाम याद रखना, क्या नाम है? हजरत
مالک مالک. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ نام رکھ لیتے ہیں, حضرت مالک. مالک نام ہے اور جوان صحابی ہے, جوان صحابی ہے. یہ احد کے میدان میں گئے, بولو یہ احد کے میدان میں گئے, احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے. بولو انا للہ, اللہ کو پیارے ہو گئے بھائی, اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, شہید بھی ہو گئے. اور میرے دوستو, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اچھا صرف ہمارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی, بلکہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مبارک قبر میں دفن کیا. اللہ اکبر میرے دوستو, کیا نصیبہ ہوگا وہ حضرت مالک کا کہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں. اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے تو جنازے کی نماز پڑھائی, اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا. بتاؤ نصیبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو ہمارے نبی کی نماز مل گئی, بولو نا کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے, قرآن میں 11ویں پارے میں لکھا ہے کہ محبوب تمہاری نماز مل جائے, قبر کو باغ باغ بنا دیا. بولو قبر کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم, 11ویں پارے میں ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کی نماز نصیب ہو جائے. تو میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ احد میدان میں جوان ہے, جوان بالکل جوان. بولو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو قبر میں رکھا. خیر ہو گیا, معاملہ ختم. بولو معاملہ ختم. اب سارے صحابہ واپس آ رہے. بولو سارے صحابہ. اب یہ جو ہے نا حضرت مالک, وہ شہید ہو گئے. جو حضرت مالک شہید ہو گئے, ان کی بوڑھی ماں, ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی. ارے ان کی ماں راستے میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا, میرا بیٹا. اس لیے کہ اکلوتا بیٹا, بیٹے کا نام مالک. بولو بیٹے کا نام مالک, اور اکلوتا بیٹا, اکلوتا بیٹا. ماں کھڑی ہے بیچاری, بوڑھی ماں لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے, اور ہر آنے والے کو پوچھتی ہے اینا ابنی مالک, او میرا بیٹا مالک کا ہے, میرا بیٹا. اور وہ بوڑھی اماں ایسا دیوار کا ٹیک لگا کے ایسا رو رو کے پوچھتی ہے کہ ہر صحابی گھبراتے, ہر صحابی گھبراتا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کہیں یہ بوڑھی اماں کی جان نہ چلی جائے, میں بوڑھی اماں کو جان نہ چلی جائے. اب سننا میرے دوستوں, سننے جیسی بات, بڑی پیاری بات ہے. وہ بوڑھی اماں وہاں, بولو بولو ساتھ میں, بوڑھی اماں کھڑی ہے, لکڑی کا ٹیک لگا کر کھڑی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا, ابھی میرا بیٹا آئے گا, ابھی میرا بیٹا آئے گا. لیکن بتاؤ بھائی بیٹا آئے گا؟ ارے بولو نا ساتھ میں, بولو نا بیٹا آئے گا. بیٹا تو شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا. اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا. ارے وہ بیٹا کیسا آئے گا؟ لیکن وہ بوڑھی اماں دیوار کا ٹیک لگا کے رو رہی, آئی نہ ابنی, میرا بیٹا کہاں, میرا بیٹا کہاں. اب وہ صحابہ کرام آ رہے. اب جب وہ بوڑھی اماں کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے, کہو سبحان اللہ. کون آ رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. اور بیچاری بوڑھی اماں کرے تو کیا کرے, وہ لکڑی کا سہارا لیا. دیکھو بوڑھی اماں نے لکڑی کا سہارا لیا اور دھیرے دھیرے وہ بوڑھی اماں لکڑی لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کہا اللہ کے رسول آئی نہ ابنی, کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے؟ مالک, میرا اکلوتا بیٹا. اور وہ بوڑھی اماں نے اتنی بڑی داستان سنا دی, کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا مالک کہاں ہے؟ ارے وہ رات کو مجھے کھانا کھلاتا تھا. ارے میں تو بوڑھی ماں, وہ مجھے پانی بھر کے لا کے پلاتا تھا. ارے وہ رات کو میرے سر میں تیل رکھتا تھا. ارے وہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا تھا. اور وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی سہارا نہیں, میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور وہ نظر نہیں آتا, اور وہی مجھے کھلاوے پلاوے پہناوے, وہی کماوے. اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا کہاں چلا گیا؟ اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا, یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے تو جنازے کی نماز پڑھائی. ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم کہ ہم نے تو قبر میں اتارا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں تڑپ رہی ہے اور بے چین ہے, بے قرار ہے, جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, ویسے وہ بوڑھی اماں ادھر سے ادھر تڑپ تڑپ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا. اللہ کے رسول میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پیچھے ابو بکر آ رہے. پیچھے کون آ رہے؟ ان کو پوچھ لو. یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے, بولو بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے. اب وہ بوڑھی اماں انتظار کرتی کون آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے. اب وہ بوڑھی اماں ایسے ہی کھڑی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی اور روئے جا رہی ہو, معلوم نہیں کب سے بیچاری بوڑھی ماں رو رہی ہے. اور ماں کا رونا بھی بڑا عجیب رونا ہوتا ہے. بولو ماں کا رونا بڑا عجیب رونا ہو رہا. ہم بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, پھر ماں کچھ نہیں, ہمارے نزدیک ماں کچھ نہیں. میرے دوستوں, ماں کے نزدیک بچہ وہی ہوتا ہے, وہ جب دودھ پیتا ہے تو بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے, وہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے. ارے وہ شادی کر لیتا ہے پھر بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنے بچوں میں محبت کو کم نہیں کرتی, لیکن بیٹا وہ ہے جو شادی کے بعد ماں کی محبت کو کہیں پیچھے جا کے پھینک دیتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ماں کو دھمکی دیتا ہے, ماں کو دھمکی دیتا نکل جا,
ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو معلوم نہیں کیا کیا بولتا ہے۔ میرے دوستو اللہ ہم سب کو دیکھو اس میں بات کہتا ہوں، بالکل سیدھی بات کہتا ہوں میرے پیارو، اگر ہم ایسا کرتے نہیں کرتے تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم ماں کے ساتھ ایسا کرتے، اگر ہم اپنی ماں کے سامنے آنکھیں نکال نکال کے ڈراتے ہیں، اگر ہم ماں کو دھکا دیتے ہیں، اگر ہم ماں کو گالیاں بکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ماں کو گھر سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، میرے دوستو یاد رکھنا موت کسی کو چھوڑتی نہیں، لیکن جو بیٹا اس حال میں زندگی گزارے کہ ماں اس سے ناراض ہے اور ماں اس سے ڈرتی ہے، ڈر ہے، اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ حدیث میں صاف لکھا ہے اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب۔ میرے دوستو یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، وہ تو یہاں جو ماں بہنیں بیٹھی ہوگی نا تو ماں کو معلوم ہوگا کہ ماں کے کلیجے میں کیسا دکھتا ہے جب بیٹا نظر نہیں آتا۔ اب وہ بوڑھی ماں ہے اور بیٹا ایک ہی، بولو بیٹے کا نام مالک، بیٹا ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، جواب یہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے، ابو بکر کو پوچھ لو۔ اب وہ بوڑھی ماں انتظار کرتی، بوڑھی ماں کی نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے، بس وہ بوڑھی ماں ایسے بے چین ہو کر گئی اور حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر کہا ابو بکر این ابنی مالک، بتاؤ میرا بیٹا مالک کا۔ اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے، بھائی حضرت ابو بکر کو پوری داستان معلوم ہے، لیکن وہ بوڑھی ماں نے کہنا شروع کیا میرا اکلوتا بیٹا، ارے میرا لخت جگر تھا، ارے میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا، ارے میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، ارے میرا نور نظر تھا، ارے وہ رات کو میرے لیے بستر بچھاتا تھا، وہ میرے لیے کھانا لاتا تھا، وہ میرے لیے پانی لاتا تھا، وہ ماں نے اتنا کہا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ تو بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تو میرے سے کیوں پوچھ رہی؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ کس سے پوچھ لے؟ اللہ۔ تو وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی، بھائی غصے ہوئی جاوے، وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی، یہ کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول کو میں نے پوچھا تو کہا کہ کس سے پوچھو؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو، اور ابو بکر سے پوچھا تو کہتے کہ اللہ کے رسول سے پوچھو۔ تو میں ایک بوڑھی ماں کیا یہی تڑپتی رہوں گی کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے ابو بکر سے پوچھ لو، اور ابو بکر کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لو۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے پھر اللہ کے رسول کے پاس بھیج رہے۔ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا، اور کہا کہ تم بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ابھی ادھر ختم ہو جائے گی، اس کی کیسے طرف رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا معلوم؟ اے بوڑھی اماں کھڑی رہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے، بولو تیرا بیٹا۔ بس اتنا تو کہہ گیا، بوڑھی ماں تو واپس کھڑی ہو گئی، بھائی لکڑی کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو آگے چلے تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا، حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا، ابو بکر بہت بڑا گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا۔ بھائی حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے بھائی صاف بولو نا، جھوٹی تھا نا، ہاں میں نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر میرے دوستو اللہ کی قسم جو خدا کے ڈر سے روتا ہے تو کیسا روتا ہے۔ حضرت ابو بکر وہیں سڑک پہ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا، تیرے نبی نے مجھے صدیق کہا، لیکن آج میں تو جھوٹا ہو گیا۔ اے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا، بھائی اللہ نے کہا نا سب سے سچ بولنے والا کون؟ ابو بکر۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اشارہ کیا، نام نہیں لیا، لیکن اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا کہ میرا ابو بکر سچ بولتا ہے اور سچ کو مانتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ابو بکر کو کیا کہا؟ بولو صدیق، ساتھ میں بولو نا، کیا کہا؟ صدیق۔ اور رسول نے ابو بکر کو کیا کہا؟ صدیق، سچ بولے اور سچ کو تسلیم کرے۔ اب وہ حضرت ابو بکر آگے جا رہے اور راستے میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ میں وہ بوڑھی ماں کو سچ نہیں بولا، اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن اللہ میں نے بولا کہ وہ اس کا بیٹا پیچھے آ رہا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روئے، روتے روتے حضرت ابو بکر سیدھے مسجد نبوی میں، ساتھ میں بولو کون سی مسجد؟ مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضرت ابو بکر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں گئے۔ اس زمانے میں مسجد میں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر گئے اور سیدھے زمین کے کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ وہ ابو بکر کا خدا کے سامنے رونا بھی کیسا رونا ہوگا، وہ ابو بکر کا چیخنا بھی کیسا چیخنا ہوگا، وہ ابو بکر کا پکارنا بھی کیسا پکارنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ تو نے مجھے سچا کہا تھا، تیرے نبی نے سچا کہا تھا، لیکن وہ بوڑھی ماں کو میں جھوٹ بول کر آیا، میں بول کر آیا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا۔ حضرت ابو بکر لوٹ پوٹ پوری زمین میں رونا رونا رونا۔ حضرت ابو بکر رو رہے، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر
حضرت ابو بکر تو دعا میں رو رہے, سجدے میں رو رہے, آواز آئی, کچھ لوگ آواز کر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا, بھائی سجدے سے اٹھایا, یوں پیچھے دیکھا کہ لوگ آواز کیوں کر رہے. حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے, سننا, حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے, مسجد کے باہر گئے. جیسے مسجد کے باہر گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران. میرے مانوی والوں سنو, حضرت ابو بکر مسجد کے باہر گئے تو حیران ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا, وہ ماں آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے. بھائی وہ ماں آ رہی ہے, وہ لکڑی کا سہارا لے کر ماں آ رہی اور اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا وہی بڑی ماں ہے اور وہی اس کا بیٹا ہے, اور سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا, ارے حضرت مالک تو شہید ہو گئے تھے, یہ واپس کیسے آ رہے. میرے دوستو, اگر میری طرح کوئی ہوتا تو وہی مسجد کے دروازے پر بولتا, اور میں دعا کرتا تھا نا اس لیے ایسا ہوا. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا. حضرت ابو بکر نے کیا کیا, جب سب نے کہا نا کہ مالک آپ کیسے گئے, یہ تو شہید ہو گئے تھے, حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر پھر گئے, اسی کونے میں گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے رو کر کہا کہ اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا, اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری سچائی کو ثابت کرے گا, لیکن اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے واسطے تو کسی مردے کو واپس زندہ کر دے گا. اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا تو ایسا لحاظ رکھے گا, ایسی لاج رکھے گا کہ ایک مردے کو تو زندہ کرے گا. حضرت ابو بکر رو رہے, سننا, حضرت ابو بکر پھر مسجد میں رو رہے. غیب سے اللہ کی آواز آئی, بولو غیب سے کس کی آواز آئی, کس کی آواز, اللہ کی آواز سے کیا آواز ہوگی, اللہ کی آواز آئی, یا ابا بکر انفرادت, اللہ کی آواز ہے, ابو بکر سر اٹھاؤ اور سنو, تم نہیں, صرف تم نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابو بکر تم نے مانگا ہے. ہم مردے کو زندہ کیا, ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے. میرے پیاروں, کاش یہ مانگنا ہم کو نصیب ہوا ہوتا. آج میرے کو تو 500 روپے کی ضرورت پڑی, 500, اونلی 500 روپیز. مانڈوی میں 500 روپے کی ضرورت پڑی. میں گیا ان کے پاس, بھائی میرے کو 500 روپیہ دے دینا. کہا نہیں میرے پاس نہیں. اشرف بھائی تم دے دو نا. کہا میرے پاس بھی نہیں. ارے بھائی فلاں بھائی میرے کو دے دینا. نہیں, گھر میں آ کے کیا بولوں گا معلوم, بیوی کو کیا بولوں گا, ارے مانڈوی میں سب کنجوس پیدا ہوئے ہیں, ارے ان کے پاس گیا تو نہیں دیتا, اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا, اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا. یہ کہاں اپن مانڈوی میں آئے کہ یا تو کوئی دینے کو تیار. میرے دوستوں, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کہتا ہوگا, میرے بندے تو نے مخلوق سے مانگا لیکن تو نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا. بات آتی ہے فرش پر, اللہ اٹھاتا ہے عرش پر. بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے, اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے, تو کہتا جائے گا, بات تیری ہوگی, زبان تیری ہوگی, لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا. کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی, میں ذرا جلدی بتاؤں. دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی سننا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے. علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی, علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا, جا تیرے ابا کے پاس جا, تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ, یا کچھ غلہ لے کر آ, یا کوئی اناج لے کر آ, یا درہم دینار لے کر آ. اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے, کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی, اور بیچاری بہت بھوکی, وہ بھی چلی. کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی, سلام کیا, اور سننا اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی, مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے. لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں, میں بھی بہت بھوکی ہوں, بے چین اور بے قرار ہے. اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو, اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو, اپنی بیٹی کو دے دو, بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا. فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, فاطمہ رو رہی تھی. فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا, اللہ نے تیرا دامن بھر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. فاطمہ حیران ہو گئی, اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں, اللہ نے قسم کھائی. سننا ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی
اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے. کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے. پھر جبرائیل نے قسم کھائی، پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے، یعنی جناب نبی کریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے. قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو. جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو. نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. اور کیا کہا؟ اے بیٹی فاطمہ، یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا، جبرائیل بھی قسم کھاتا، میں بھی قسم کھاتا ہوں. یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے، اوڑھنا بنا لے، بچھونا بنا لے. اللہ تجھ کو خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، خوب مال دے گا. تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی. اور اے بیٹی فاطمہ، اللہ مال بھی دے گا، قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا. اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا. اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، جبرائیل نے قسم کھا کر کہا، نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو، یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو، ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو نے کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی. وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے. حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی. علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا، 1 مہینے چلتی. تو نے کہا پیسے لے کر آنا، 2 مہینے چلتے. میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی. اللہ نے قسم کھائی، جبرائیل نے قسم کھائی، نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے. اللہ خوب پیسہ دے گا، بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا. اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی. علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے، دنیا لینے گئی تھی، دین لے کر واپس آ گئی. اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ مان نہیں مان، آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے. حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی. فاطمہ نے کہا کیوں؟ کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی، ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے. تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا. صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے. وہ 5 جملے لے کر آیا. دوں نہیں دوں؟ ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں، اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں. ارے دوں کہ نہیں دوں؟ کتنے جملے؟ وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں، وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ، آپ یاد کرو گے؟ 17 مئی کو سناؤں گے. لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے، ایک شرط پر میں نے دیا ہوں، پھر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا. زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں؟ یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے، اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا، مالدار بناتا رہے گا. اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کر آئی اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے. فاطمہ تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی. الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا، بند دکان چلنے لگی. اور میں نے کہا چلے گی چلے گی، اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا، اب نبی کی محنت سے چلے گی. پہلے تیری دکان تھی، اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے. تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا میں پڑھ کر بتا دوں بھائی، اور بہت آسان ہے، ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستو. پہلا جملہ، ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو. پہلا جملہ یا اول الاولین. دوسرا یا آخر الاخرین. تیسرا یا ذا القوة المتین. چوتھا یا راحم المساکین. پانچواں یا ارحم الراحمین. کتنے جملے ہو گئے؟
ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کی روزی کھولتے ہوئے کہو آمین. اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین. اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو. مالدار بننا کوئی گناہ تو؟ ارے کہو نا مالدار بننا کوئی گناہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا. ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا، غریب بھی جنت میں جائے گا. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور پیارا سا کمنٹ کرے. بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.